دنیا میں بہت سے عبرتناک واقعات ہیں جن سے بیماریوں کو شفا ہوتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل ان کی قبولیت کے قابل اور پاک ہو۔ اس کے خوف کو دل میں رکھو، اور جو انسان دنیا سے الگ ہو کر آخرت کے لیے تیار ہو اور دامن پھیلا کر اس کے لیے کوشش کرنے لگا، فرصت کے وقت نیک کاموں میں جلد بازی کی اور خوف کے مارے اعمال صالح میں اس نے اجرا سے کام لیا۔ بے شک تم نے موجودہ دنیا کی محبت اور آئندہ آخرت کے چھوڑنے پر آپس میں دوستی کا رشتہ گانٹھ لیا ہے۔ دنیا میں جو چیزیں میٹھی تھیں بے شک وہ کڑوی، اور جو صاف تھیں وہ گندلی ہو گئی ہیں۔ بے شک دنیا اپنے مکر و فریب کے ساتھ آراستہ اور اپنے زیب و زینت سے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہی ہے۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے۔ اہل دنیا حادثات کا نشانہ، مصیبتوں کا ٹھکانہ اور تکالیف کے لیے لوٹ کا مال ہے۔ سب سے زیادہ زہد کے لائق وہ شخص ہے جو دنیا کے نقائص معلوم کرے۔ آخرت میں سب سے زیادہ حصہ اس شخص کو ملے گا جو دنیا میں کم نصیب ہے۔ دنیا میں بہترین سے بہترین چیز یہ ہے کہ نفس کو اس کی خواہشوں اور لذات دنیا سے باز رکھا جائے، اور اس سے زیادہ بہتر وہ ہے جو تعلقات دنیا چھوڑ دے۔ یاد رکھو، خدا اس قوم کی حالت بھی نہیں بدلتا جس میں خود اپنی حالت بدلنے کی جرات نہ ہو۔ اہل ایمان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سکون پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتیں یاد کرو۔ جبکہ تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی اور ایسی فوجیں بھیجی جو دکھائی نہ دیتی تھیں۔ تم خدا کو فراغت اور عیش میں یاد رکھو، خدا تمہیں تمہاری مصیبت اور غمی میں یاد رکھے گا۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ خدا کو دل سے یاد کرو۔ زیادہ گفتگو کرنا ہر چیز کے اچھی باتیں ہوں دیوانگی کی دلید ہے۔ تمام لوگوں کو دیکھا کہ فضیلت کی تمنا ضرور رکھتے ہیں، مگر اس کے حاصل کرنے کے لیے کسی کو کم راغب پاتا ہوں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ جاہلوں کو عالموں پر فضیلت نہ دو، فضیلت کی ایک حد متعین ہے۔ جو اپنے قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ میری فضیلت کا حاصل یہی ہے کہ میں نے اپنے جہل سے اطلاع پائی۔ صبح کے آئینے کو دن میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حال جانتا ہے اور دین و دنیا کی مصلحتوں سے واقف ہے۔ اس عالم نے میری کمر توڑی ہے جو دین کی حد تک کرتا ہے۔ جو شخص اس حالت میں مرا ہو کہ اس نے نہ تو دین کی خاطر جنگ کی ہو اور نہ اپنے جی میں اس جنگ کا خیال لایا ہو، وہ کسی نہ کسی حد تک نفاق کی حالت میں مرا۔ بیوقوف کے ساتھ جنت میں بیٹھنے سے عقل مند کے ساتھ قید خانے میں بیٹھنا سب سے زیادہ بہتر ہے، اس سے تم ناکام نہیں ہوں گے۔ موت کے بعد جنت میں رہنے کے لیے موت سے قبل بھی جنت میں رہنا ہوگا۔ اگر واقعی جنت کہیں ہے تو محبت ہی اس کی راہ ہے۔ جاہل کو ایک دفعہ عذاب دیا جائے گا اور عالم کو 7 دفعہ۔ جہالت لڑکوں کے دلوں کے ساتھ وابستہ ہے۔
خاموشی جہل کے لیے پردہ دار جہالت ہے۔ جس پر جہل کا حکم چلے وہ عالم رحمت عالم کا حق ہے۔ جس نے بے عمل سے علم سیکھا اس نے جہالت کو ترقی دی۔ انسان کے لیے کتنا برا ہے باطن بیمار اور ظاہر حسین رہے۔ مرد خوبصورت کی طرف نظر کرنا مطلقاً ناجائز ہے، خواہ یہ شہوت ہو یا بلا شہوت۔ حسن کے لحاظ سے ہر ایک بیٹا یوسف ہے۔ حقیقی حسن چشمہ دل ہے۔ اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی۔ حسن ایک قدرتی قانون ہے جو مخصوص انسان کے فائدے کے لیے ہے، جس سے زیادہ کوئی محسن نہیں۔ سلامت روی سے حسن اور جمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو خود حسین ہے اس کے حسن میں کسی دوسری چیز سے اضافہ نہیں ہوتا۔ 27 رمضان المبارک کی رات کو 1 سے 2 کے درمیان لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ یہ اسم اعظم کا کام کرتی ہے۔ اس وقت جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے۔